روبی صاحبہ ڈسکشن کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں، رمضان ہی کی بات کرتے ہیں۔ کیسا گزرا آپ کا بچپن؟ رمضان اس وقت کیسا تھا اور آج کیسا ہے؟ اچھا، رمضان تو ہمیشہ ہی بڑا خوبصورت اور آپ کو آپ کے بڑے بتاتے ہیں۔ میرے جو ماموں ہیں، اللہ ان کو زندگی صحت دے، وہ نا ہمیشہ 1 مہینے کے لیے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ تو ہم کہتے تھے ماموں 1 مہینے سے اعتکاف سے بیٹھ گئے نے، یعنی بچپن کی جو سوچ ہے کہ ماموں اپنی ذمہ داریوں سے یعنی کہ بھاگ گئے۔ اکلوتے ماموں ہیں میرے، اور وہ ابھی تک الحمدللہ رب العالمین ہمیں بچپن سے اس ماہ رمضان کا، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں، شدت سے انتظار ہوتا تھا۔ وہ جو محبتیں، وہ جو خاندان کا اکٹھا ہونا، اور ہم روتے تھے رمضان عید کے بعد بھی کہ ہائے ماہ رمضان ختم ہو گئے۔ وہ محبتیں، وہ پیار، وہ بڑوں سے سیکھنا، وہ دادی بتا رہی ہیں یا نانی بتا رہی ہیں کہ یہ کرنا ہے پتر، ہے کر لے تو، ہے کر لے، پکوڑے بنانا۔ مجھے یاد ہے کہ اس دور میں چکن پکوڑا پہلی دفعہ، یعنی آپ سوچو 20-22 سال پہلے، کہ ہم لوگ سوچتے تھے کہ ہم نے کوئی چیز الگ بنانی ہے، کیونکہ ہم بڑی فیملی تھے، کہ سوچتے تھے کہ ہم کوئی اچھا کام کریں، کسی کے گھر میں کوئی چیز دہی بھلے بھیج رہے ہیں تو یار تعریف ہو۔ اب تو میں نے دیکھا ہے الحمدللہ، میرے گھر میں تو ابھی تک بھی ایسا ہے کہ ہم ایک لارنس کالونی میں رہتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے گھر بھیجتے ہیں، کوئی اچھی چیز بنی ہو، کوئی اچھے پکوڑے بنے ہیں، سموسے بنے ہیں، یا کوئی چیز بھی بنی ہے۔ باقی جگہ پہ یہ بھول گئے ہیں لوگ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا ٹرینڈ ہے الحمدللہ، اور میں نے اس کو جاری رکھا ہے الحمدللہ۔ کیونکہ 16 گھر ہیں ہماری گلی میں، تو وہ ہم ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، یا کیا بنایا ہے، کی کیتا ہے، کی بنایا ہے۔ آج کل جتنی مہنگائی ہے سوچتے ہیں گھر میں ہی رکھ لیں، اپنا پورا ہو جائے تو وہ لوگوں کے لیے یہ بھی ایک فیکٹر آگے آ جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ میری امی کی اللہ انہیں جنت میں خاص مقام اور اعلیٰ درجات دے، وہ بانٹنے والی تھی۔ وہ کیا کرتی تھی، امی کڑی بنا رہی ہے، اتنی بڑی کڑی، وہ کہتی تھی پتر پتہ بھی نہیں لگ رہا، اور وہی ہوتا تھا کہ کسی کو پتہ لگا ہے، یا امی نے کہا اے نال دے گھر دے آؤ، اے سامنے ادھر دے آؤ۔ ابھی تک وہ میری ماں کی سہیلیاں، وہ میری ماں کی دوست، میں کہیں ملتان جاتی ہوں میں ان کے لیے دوپٹہ لے کے آتی ہوں۔ میں کہتی ہوں میری ماں اگر زندہ ہوتی تو اس نے کرنا تھا، تو میں اپنی ماں کی وہ ذمہ داری پوری کرتی ہوں۔ آپ نے روایات کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ پروفیسر صاحب آپ بتائیے گا کہ جو یہ کہا جاتا تھا کہ جب آپ بانٹتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، تو آپ کی جھولی اور بھر دی جاتی ہے تاکہ وہ ایک سلسلہ وہاں سے بن جائے، تو اس میں روشنی ڈالیے گا جو لوگ اب یہ روایت برقرار نہیں رکھتے، جس طرح روبی صاحبہ نے کہا، تو اور کچھ حالات بھی لوگوں کے اس طریقے سے، لیکن اس میں حالات سے زیادہ تکلفات ایسے بڑھ گئے۔ ہم جب سے یہ زیادہ بھنا ہوا گوشت، زیادہ بھنی ہوئی چیزیں بنانے لگے، یہ دینے کو دل نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ شوربہ رکھو تاکہ اپنے پڑوسیوں کو بھی دو۔ یہ جو بہت خشک پکانے کی عادت ہو گئی، رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ چیز میں شوربہ رکھتے تھے، پانی ڈالتے تھے، اس کو پکاتے تھے۔ ایک دفعہ کسی جنگ کے موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فوج کے پاس سے گزرے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بھنا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، ان کو دعوت دی۔ وہ بیٹھے تو رو پڑے، انہوں نے کہا رسول اللہ اور ان کے اصحاب ہم سے بہت اچھے تھے، لیکن اس طرح کا بھنا ہوا کھانا کبھی نہیں کھایا انہوں نے۔ آقا علیہ السلام ہمیشہ شوربہ پسند کرتے تھے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا گھر میں جب پکائیں شوربہ ہو تو بندہ پڑوسیوں کو بھی دیتا ہے، ساتھ والے گھر میں بھی دے دیتا ہے، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ گلی محلے میں جو ہمارے کئی لوگ ہیں بیچارے جو افورڈنگ نہیں ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے ان کے لیے، اور تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے۔ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم اپنے گھر میں رکھ لیں گے تو زیادہ ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے ساتھ اگر تجارت کرنی ہے تو اللہ کے مخلوق کو دیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جو انسان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ڈرتا ہے، یہ ڈر شیطان ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، اور انسان اب تو زکوٰۃ دینا مشکل ہو رہا ہے لوگوں کے لیے، فصل سے عشر نکالنا مشکل ہو رہا ہے، اور اللہ کی راہ میں دینے سے ڈرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا سر، ایک جو کسان وہ زمین میں دانہ پھینکتا ہے، بظاہر دیکھنے میں حیران کن ہے کہ وہ دانے زمین میں پھینکی جا رہے ہیں، سب سے اچھا دانہ بیج، سب سے اچھا دانہ تو زمین میں پھینک دیتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ زمین ایک دانے کے بدلے میں اسے 50-100 دانے واپس کرے گی۔
پھینکتا ہے. تو کیا ہمیں اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے یہ یقین کہاں چلا گیا کہ اللہ کی راہ میں دیں گے تو وہ لوٹائے گا؟ ابھی شاہ جی نے وہ واقعہ سنایا. حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے فرمایا میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی لائے گا میں اس کو 10 دوں گا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی مثال یہی فرمائی کہ جیسے کوئی ایک زمین سے ایک بالی اگے, اس بالی میں 100 خوشے لگے, ہر خوشے میں 100 دانے ہوں. سبحان اللہ. یہ اللہ کی راہ میں ایک دیا ہوا روپیہ ہزاریں بن کے واپس لوٹتا ہے آپ کی سبحان طرف. اللہ. سبحان اللہ. بالکل مسکینوں ایسا ہے. کو, محتاجوں کو, غریبوں کو اپنی روزی میں شامل کرنے سے گھر میں برکت بڑھتی ہے. بالکل بالکل. ساریاں میریاں بھੈਣਾਂ ਕਿਤੇ ਕਚਨਾਰ ਵੀ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੀ ਨਾ پکا لینا, وہ تو چنگی لگتی ہے. وہ آپ نے کھلانی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہماری آف دا ریکارڈ جو گفتگو ہے وہ چل رہی ہے. اچھا فاضل صاحب, ہم نے بات کی ذخیرہ اندوزی کی بھی, مہنگائی کی بھی, اپنے رویوں کی بھی تبدیلی کی بات کی. ملاوٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آج کل ہم دیکھیں تو خوراک, کیا وہ بھی ملاوٹ زیادہ ہے؟ آج کل تو ہمارے رشتے بھی ملاوٹ والے ہو گئے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ جو ملاوٹ والی آپ بات کر رہی ہیں, اس پہ کامنٹ کرنے سے پہلے ایٹ اے لائٹر نوٹ, اینڈ آئی ووڈ وانٹ ٹو سے دس, مجھے آپا سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ, اور جو ہمارا ٹائم گزرا ہے, آئی وش کہ ہمارے ویورز بھی وہ باتیں سن سکتے ہیں جو آف ایئر ہماری گپ لگی ہے. اور آپا آف ایئر میں جو باتیں آپ سے کی, آن ایئر آپ سے وعدہ لے رہا ہوں, آپ نے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے اور ہمیں کھانے کھلانے ہیں جو آپ نے کھانوں کی ترکیب دائیں اور بائیں جانے کو ہمسایوں کا خیال. یہ ہم آپ کے ہمسائے ہیں آج, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح وسعت عنایت کرے. اچھا, جو دیکھیں ملاوٹ کی بات ہے, رشتوں کی ملاوٹ, آپا سے ہماری آف ایئر بھی جیسے پہلے بات ہو رہی تھی, ہم لوگوں سے تعلق بھی اس لیے بناتے ہیں کہ اس فرد کا معاشرے میں انفلوئنس کتنا ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس کے پریسٹیج پوائنٹس کیا ہیں, کل کو یہ ہمیں کیا واپس دے گا. تعلق جب اس نوعیت پہ آئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک دیکھیں بالکل برعکس. ایک جنازہ جا رہا ہے, سرکار دو عالم احتراماً رک گئے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نان مسلم کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا نان مسلم تو ہے, انسان تو ہے نا. اس جنازے کا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب کیا, جو کہ بظاہر نعوذ باللہ آقا کو کچھ نہیں پے بیک کر سکتا, وہ تو بظاہر ہی نان مسلم ہے, مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ ریلیشن شپ کی ایک سنسیرٹی ہے, ہر تعلق کی ایک سنسیرٹی ہے, اخلاص ہے, اس اخلاص کے ساتھ وہ کام سر انجام دینا ہے. آج اگر میرے سارے رشتے اسی بیس کے اوپر ہیں, ٹرانزیکشنل مائنڈ سیٹ, کہ یہ مجھے یہ فائدہ دے گا اس لیے میں اس کو یہ گفٹ دے رہا ہوں, اس لیے میں اس کو حال چال پوچھ رہا ہوں, اس لیے میں اس کی خاطر مدارت کر رہا ہوں. ہمارے گھروں میں ویری انفارچونیٹلی ہوتا ہے, مہمان آتا ہے, اگر مہمان جو ہے, ہمارے سارے خاندانوں میں کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں, کچھ غریب ہوتے ہیں. غریب مہمان آئے تو اس کے لیے ادنا کراکری ہوتی ہے, ادنا برتن, ادنا چمچے, ادنا گلاس. امیر آ جائے مہمان تو اس کے لیے بہترین ڈشز, بہترین کراکری, مطلب یہاں سے ہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے. ہماری چائے مختلف ہو جاتی ہے, ہمارے ظہرانے, ہمارے ڈنرز, ہمارے عشائیے فرق ہو جاتے ہیں, چہرے کی مسکراہٹ, ہماری ٹرمز بدل جاتی ہیں. انہوں میں چاہتے بلایا, اس کے لیے میں ہائی ٹی کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ ہے نا, تو اس کے لیے ہائی ٹی, اس کے لیے ملٹیپل کورس مینیو. دس از ایبسلیوٹلی فیک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, صحابہ کا, اہل بیت اطہار کا فریم ورک بالکل فرق تھا. اور میں جیسے پہلے عرض کر رہا تھا, اس میں کوئی شک نہیں, رول آف لا بڑا امپورٹنٹ ہے, قانون بڑا امپورٹنٹ ہے, مگر قانون سے پہلے بھی فرد کی تربیت بہت امپورٹنٹ. سرکار دو عالم نے جو معاشرہ قائم کیا نا, مکہ میں 13 سال تربیت ہی کرتے رہے. وہ 13 سال کی وہ جو تربیت تھی وہ مدینے میں مینیفیسٹ ہوئی ہے اسٹیٹ کے لیول کے اوپر. اگر ایتھکس نہیں ہوں گی, تربیت نہیں ہوں گی, آپ لاز بنا لیں, لاز فائدہ نہیں دیں گے, کیونکہ جو لاز امپلیمنٹ کرنے والے ہیں ان کی اپنی تربیت نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک. تو دیٹ از ویئر ہم نے ایتھیکلی ہمارے ممبر و محراب کو یہ باتیں بتانی ہے, جیسے نماز امپورٹنٹ ہے, روزہ امپورٹنٹ ہے, حج امپورٹنٹ ہے, میل ملاپ امپورٹنٹ ہے, حقوق العباد امپورٹنٹ ہے, صلہ رحمی امپورٹنٹ ہے, رشتوں کا اخلاص امپورٹنٹ ہے, اتنا ہی امپورٹنٹ ہے سرکار دو عالم کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنی ڈسکشن کو پھر سے کنٹینیو کریں گے. خیر رمضان میں ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, ابھی جائیں گے ایک بریک پر.